بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ رات بھیگ چکی تھی اور ایک بجھل سکوت جوزیفیہ کی بیرونی دنیا پر قابض ہو چکا تھا۔ اس ماحول میں داستان گو کے انداز نے ترکوں کی تاریخ کے انتہائی شاندار واقعات میں ایسے رنگ بھر دیے تھے جو وقفے بعد پردے پر بدل بدل کر سامنے آ رہے تھے۔ ہر شخص شوق سے وارفتہ ہو کر اس پردے کے اندر جھانکنے کی کوشش میں دم بخود تھا۔ داستان گو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں آگ پر تھیں جو اب آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ تاتار اٹھنا تو نہ چاہتا تھا مگر تھیوڈورا سردی کے مارے بے چین نظر آتی تھی۔ وہ اٹھا، ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کی اور انہیں سلیقے سے الاؤ میں جھونکنے لگا۔ جس سوداگر نے اسے پہلی بار ڈانٹا تھا وہ تاتار کی احتیاط دیکھ کر کہنے لگا، میرا خیال تھا کہ تم ساری عمر سادہ ہی رہو گے، مگر نہیں، سکھانے سے آدمی بن سکتے ہو۔ تھیوڈورا یہ بات سن کر مسکرائی۔ اس نے تاتار کو دیکھا جیسے وہ یہ سوچ رہی ہو، کیا میں اسے مہذب بنا سکتی ہوں؟ جو سوداگر لیٹا ہوا تھا اس نے داستان گو سے مخاطب ہو کر کہا، اگر چاہتے ہو کہ میں جاگتا رہوں تو پھر داستان شروع کرنے سے پہلے قہوے کا ایک دور اور ہو جائے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر کرو تیار۔ سوداگر نے کہا، نہیں، تھیوڈورا نے بےتابی سے کہا، آپ داستان جاری رکھیے، میں قہوہ تیار کرتی ہوں۔ داستان گو نے تھیوڈورا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، تمہارے ہاتھ سے تو زہر بھی پینے کو جی چاہتا ہے، مگر تم اتنی تکلیف کیوں کرتی ہو؟ لیکن تاتار کو تھیوڈورا کی مدد کرتے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ تھیوڈورا کی نظریں اس کے چہرے سے کھیلنے لگیں۔ اس نے بڑے معصومانہ اشتیاق کے ساتھ کہا، پھر؟ او ہاں، اس نے تھیوڈورا سے پوچھا، ہم کہاں تھے؟ ہم سیاہ عثمان کو بروسا میں دفن کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی داستان گو کی نظریں تھیوڈورا کے چہرے پر گڑ گئیں۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، وہ سوچنے لگا۔ داستان کے جن کرداروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اس قدر بےتاب ہے، انہی کرداروں کے متعلق اس کے دل میں اتنی ہی نفرت بھی موجود ہے۔ اور پھر وہ خود بخود سنانے لگا، عثمان کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہو گیا۔ باپ کی زندگی ہی میں بروسا کی فصیل پر اس نے عثمانی پرچم لہرایا تھا اور اب اس کے قدم تیز سے تیز تر ہوتے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر قیصر روم اینڈرونیکس بنفس نفیس قسطنطنیہ کی فصیل سے باہر نکلا، لیکن ابھی اس کی رومی فوجیں پہلی کینن ہی کے مقام پر خیمہ زن تھیں کہ اورہان نے چھاپا مارا اور قیصر کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ نیکیا نے اپنے دروازے کھول دیے اور پھر صوبہ میسیا کا دارالحکومت پرگامو بھی ترک کے علم کے سائے میں آ گیا۔ اس طرح گلابانوں کا وہ چھوٹا سا قبیلہ جسے اپنی جنگی خدمات کے عوض سلجوقی سلطنت میں سر چھپانے کی جگہ ملی تھی، اپنی دو پشتوں کی قربانی، ایثار اور شجاعت کی وجہ سے ایشیائی کوچک کے سارے شمال مغربی کونے پر قابض ہو کر باسفورس کے جنوبی کناروں کا نگہبان بن گیا۔ داستان گو نے اب چاروں طرف نظر دوڑائی، سب اس کی داستان سننے کے لیے بے قرار تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، اس مقام تک پہنچ جانے کے بعد ترکوں نے ذرا دیر کے لیے دم لیا۔ رومی سلطان ترکوں کی شرطوں پر امن حاصل کرنے کی کامیابی پر مطمئن اور خوش نظر آتا تھا، اور ترک بھی چند ایسے پرامن لمحات کے خواہشمند تھے جس کے دوران میں وہ اپنی تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت کو منظم کرنے کے بعد اس عظیم جدوجہد کے لیے پھر سے تیار ہو جائیں جو انہیں اپنے سامنے آسانی سے نظر آتی تھی۔ پورے 20 برس تک عثمانی سلطنت میں امن کی پرسکون سطح پر بدامنی کی ایک شکن بھی پیدا نہ ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عثمانی فوج میں ہزاروں سلجوق اور دوسرے ترک شمشیر زن قبائل ملازم ہو گئے، اور اب عثمانیوں میں کئی اور مختلف نسلیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ارطغرل کے مخصوص قبیلے کے عثمانی نوجوان نہ صرف میدان جنگ میں ان مخلوط قبائلی دستوں کی قیادت کرتے تھے، بلکہ امن کے زمانے میں بھی انہیں ہر طرح سے برتری حاصل تھی۔ بالکل اسی دوران میں وہ مشہور عالم ترک فوج یعنی چری جانثار یا نئی سپاہ وجود میں آئی جو صدیوں تک عثمانی قوت کی محافظ بنی رہی۔ اورہان اب باسفورس کے کنارے کھڑا ہو کر قسطنطنیہ کے محلات اور ان کے گنبد و مینار دیکھ رہا تھا۔ اسے رومیوں کے شکار میں عجیب لطف محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے قسطنطین اعظم کی قدیم پرعظمت اور اب مردہ سلطنت کی طرف پیش قدمی کی، اور خوش قسمتی سے اسے ایک بہت عمدہ موقع ہاتھ آ گیا۔ بحیرہ روم کی دو زبردست ہم عصر بحری قوتوں وینس اور جنیوا کے درمیان ایک عرصے سے خانہ جنگی چلی آ رہی تھی، اور عام طور پر دونوں بیڑوں میں باسفورس کے کنارے چھڑپیں ہوتی، کیونکہ یہیں قسطنطنیہ کے ایک مضافاتی قصبے غلطہ پر جنیوا کا قبضہ تھا۔
وینس کے قزاقوں نے پہلے ہی سے اورہان کو ناراض کر رکھا تھا، اور جب وہ غلطہ پر حملہ آور ہوئے تو جنیوا نے عثمانیوں سے امداد کی درخواست کی۔ اس درخواست کے طفیل ترکوں کو پہلی بار یورپ کی سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع ملا۔ اورہان کا بڑا لڑکا سلیمان پاشا چند ماہ پیشتر بلکان کے صوبوں میں اچھی خاصی کامیابیاں حاصل کر چکا تھا۔ اورہان نے سلیمان پاشا کو کچھ لشکر دے کر غلطہ کی طرف بھیجا، جس نے گیلیوں کے 2 گٹھوں پر سمندر ہیلسپانٹ عبور کیا اور صرف 80 آدمیوں کے ساتھ زمپی کے سرحدی قلعے پر اچانک قابض ہو گیا، جہاں رفتہ رفتہ ترک سپاہیوں کی تعداد 3000 تک جا پہنچی۔ کیسر کنتاکورینس اپنے داماد پیلیویوگس کے ساتھ قسطنطنیہ پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے برسر پیکار تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس حملے کی پیش بندی کرتا، الٹا اس نے اورہان سے ہی درخواست کی کہ ان ترک سپاہیوں کی خدمات تھوڑی دیر کے لیے کیسر کے سپرد کر دی جائیں، جس کی خود مختاری کو اس کے داماد نے خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ سلیمان پاشا کی قوت برقرار رکھنے کے لیے یورپ میں کچھ اور ترک سپاہی روانہ کیے گئے، جنہوں نے پیلیویوگس کو شرمناک شکست دی، اور اس کے نتیجے میں ترکوں کو یورپ میں ایسی ابتدائی شاندار فتح حاصل ہوئی کہ ان کے پاؤں آنے والی کئی صدیوں کے لیے یورپ کی سرزمین میں گڑ گئے۔ انہی دنوں یونان میں ایک ایسا ہولناک زلزلہ آیا جس نے تھریس کے سارے شہر کو خاک میں ملا دیا۔ اس زلزلے سے نہ صرف شہریوں کے مکانات بلکہ سرحدی قلعوں کی دیواریں اور برج بھی پیوندے خاک ہو گئے۔ دوسرے شہروں کے علاوہ گیلیپولی کی فصیلیں بھی منہدم ہو گئیں، اور خوفزدہ شہریوں کے ساتھ ساتھ قلعوں کے مسلح محافظ بھی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ اب یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب شہریوں اور سپاہی اس شہر کو خالی کر رہے تھے تو اس وقت ایک طرف سے رومی نکل رہے تھے اور دوسری جانب سے اس شہر میں عثمانی داخل ہو رہے تھے۔ کیسر نے بے سود احتجاج کیا، لیکن اورہان نے جواب دیا، ترکوں کے لیے گیلیپولی کے دروازے قدرت نے کھولے ہیں، اور وہ اس غیبی امداد سے منہ موڑ کر کفران نعمت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ رومیوں میں ذرا ہمت نہ تھی، اور ہیلسپانٹ کے کنارے ترکوں سے آباد ہونے لگے۔ مغربی مورخوں کے نزدیک کیسر روم نے ترکوں کو ایسے مضبوط قدم رکھنے کی مہلت دے دی تھی جس سے نہ صرف رومی سلطنت کی تسخیر مکمل ہو گئی بلکہ مسیحیت صدیوں تک اسلام کے سائے میں آ گئی۔ داستان کو لمحہ بھر کے لیے رکا۔ تھیوڈورا پتھر کے بت کی طرح خاموش اس قوم کی تاریخ سن رہی تھی جو اب یورپی تاجداروں کے تاج اور مغربی کلیسا کے راہبوں اور پاپاؤں کے جسموں سے تقدس کے لبادیں نوچنے لگی تھی۔ وہ ملتجیانہ نظروں سے داستان گو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ داستان گو کو اس طرح خاموش دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی اور اسے اپنے مخصوص انداز سے دیکھ کر کہا، بس کیا تمہاری داستان ختم ہو گئی؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ داستان گو نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، ابھی کہاں، میں تو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ نہ تو یہ قوم ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تاریخ۔ تو پھر آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ یوں ہی، داستان گو نے تھیوڈورا کے سارے وجود کو اپنی بے باک نظروں سے ٹٹولتے ہوئے کہا، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اس قوم کی تاریخ میں دلچسپی لے رہی ہیں یا نہیں۔ داستان گو نے کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تھیوڈورا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر دلچسپی نہ لیتی تو اس وقت تک سو نہ چکی ہوتی۔ اب وقت ضائع نہ کیجیے۔ ہاں پھر داستان گو نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک روز اورہان کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ صرف ایشیائی کوچک کے آخری کونوں کو اپنی تلوار سے منور کیا بلکہ وہ ہیلسپانٹ کے مغربی کناروں پر عثمانی شہ سواروں کی آباد چھاؤنیاں بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی جگہ اورہان کا دوسرا لڑکا مراد اول جانشین ہوا، جس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ڈینیوب کے کناروں تک ترک رسالوں کی رہبری کرے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ایڈریانوپل، آدرنا اور اس کے فوراً بعد سکندر اعظم کے باپ فلپ کا آباد کیا ہوا شہر فلپ پولس بھی فتح ہو گیا۔ مراد کی سلطنت کا حلقہ سکندر اعظم کے موروثی وطن مقدونیہ اور تھریس تک، جسے آج کل رومیلیا کہتے ہیں، پھیل گیا۔ اب ان کے سامنے متعصب یورپ آباد تھا، جس کی آبادی انہیں ساری مسیحی دنیا کا دشمن قرار دے کر نہ صرف کافر سمجھتی تھی بلکہ انہیں مارنے اور ان کے ہاتھوں مرنے کو معجب ثواب و نجات تصور کرتی تھی۔ ان کے حکم میں دوسرے ترک قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جنہوں نے سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر آزاد ہو کر شکر ادا کیا تھا۔ یہ ریاستیں ترکوں کی انتہائی تیز رفتار ترقی سے حسد کرتی تھیں اور اپنے آس پاس عثمانیوں کی ایک مضبوط اور منظم مرکزی سلطنت کا وجود برداشت نہ کر سکتی تھیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہ تھا کہ ایک آزاد اور مضبوط مرکزی اسلامی سلطنت کا سایہ کس قدر مقدس و محترم ہے۔ وہ اس نعمت کے احساس ہی سے محروم تھے۔ ترکی اس وقت چکی کے دو پارٹوں کے درمیان حرکت و کشمکش کے ساتھ جی رہے تھے،
اور وہ دشمنوں کو یہ موقع بھی نہ دینا چاہتے تھے کہ دونوں متحد ہو کر اچانک حرکت شروع کر دیں اور وہ ان کے درمیان پس جائیں۔ وہ ڈینیوب تک پہنچ چکے تھے، مگر اس وسیع سلطنت میں انہیں کسی نے بھی چین نہ لینے دیا۔ ابھی تک سلاویکی قبائل مفتوح نہ ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اب ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے بالکل مختلف قوتوں کا سہارا لیا تھا۔ اس مرتبہ سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ نے صلیبی جہاد کا نعرہ بلند کیا، اور ولاشیا، البانیا اور ہنگری غیر مشروط طور پر اس جہاد میں شریک ہو گئے۔ پولینڈ کے مجاہدوں نے بھی اس جہاد میں حصہ لیا۔ باقی ماندہ یورپ آپس ہی میں الجھا ہوا تھا، اور اس جنگ پر غور کرنے کے لیے انہیں فرصت نہ تھی، جو ان کے گھروں سے بہت دور جزیرہ نمائے بلقان میں لڑی جا رہی تھی۔ یہ متحدہ صلیبی لشکر بوسنیا میں مقیم ایک مختصر سے ترک دستے پر پل پڑا اور اس کے 3/4 حصے کا بالکل صفایا کر دیا۔ مراد اس حادثے پر خاموش نہ رہ سکا۔ اس کے نامور سپہ سالار علی پاشا نے فوری طور پر کچھ سپاہ جمع کر کے دربند کے راستے بلقان عبور کیا، شملہ پر حملہ آور ہوا، تیر و ناصر کیا اور بلغاریہ کے کرال کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بلغاروی شہزادہ نکوپولس میں اس طرح گھرا کہ قلعہ حوالے کیے بغیر نجات کی اور کوئی صورت باقی نہ رہی۔ اب سارا ہنگری فوری طور پر اس عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا جس کے لیے ڈینیوب اب محض شمالی سرحد کی حیثیت رکھتا تھا۔ سربیا کا بادشاہ لزارس ہنگری کی فوجی امداد سے محروم ہو جانے کے باوجود میدان میں ڈٹا رہا۔ اب عثمانی لشکر کی کمان مراد نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور دونوں فوجیں شینزا کے کنارے کوسوفو کے میدان میں صف آرا ہوئیں۔ ندی کے شمالی کنارے سروی، بوزنی، البانی، پول، مگیار اور ولاش، شمال کے جنگجو کوہستانی قبیلے ایک جگہ جمع تھے، اور جنوبی کنارے پر بذات خود مراد اپنے یورپی اور ایشیائی حلیفوں کے ساتھ موجود تھا۔ صلیبی لشکر کا قلب لزارس کی کمان میں تھا، میسرے پر اس کا بھتیجا ووک برانکوش اور میمنے پر بوزنیا کا بادشاہ وارکو تعینات تھا۔ عثمانیوں کا قلب مراد کے ہاتھ میں تھا، میسرا اس کے بڑے بیٹے بایزید اور میمنا چھوٹے بیٹے یعقوب کی کمان میں تھا۔ عثمانیوں کے عقب میں دور پہاڑی کے دامن پر حیدر توپ خانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ ترکوں کی ابتدائی تاریخ میں ایسا طویل، صبر آزما اور گھمسان کا رنگ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ جنگ کے دوران ترکوں کا بایاں بازو کچھ ڈولنے سا لگا، مگر بایزید کے زوردار حملے نے سپاہ کا جوش بحال کر دیا۔ اسی میدان میں بایزید کے برق رفتار جنگی اقدام پر اسے یلدرم، بجلی کے کڑکے کا خطاب ملا۔ وہ ایک شیر نر کی طرح دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولادی گرز جسے برقی قوت سے حرکت کرنے لگا، اور اس کے سامنے جو آیا گر کر دوبارہ زمین سے نہ اٹھا۔ یلدرم کے حملے نے میدان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ عثمانیوں کو واقعی ایک اور شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر انہیں اس فتح کی انتہائی عجیب و غریب قیمت ادا کرنی پڑی۔ جب مسیحی میدان سے بھاگ رہے تھے، اس وقت میلوش کوبیلوش نامی ایک سروی جوان مراد کی طرف اس طرح آتا دکھائی دیا جیسے وہ دشمن سالار کا کوئی ضروری پیغام لا رہا ہو۔ اس نے یہی کہا کہ اسے علیحدگی میں سلطان مراد سے کچھ کہنا ہے، لیکن جب وہ مراد کے قریب آیا تو اپنا پیش قبض انتہائی پھرتی سے اس کے سینے میں بھونک دیا۔ داستان کے ساتھ ساتھ سننے والوں کی دلچسپیاں بھی اب عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ اگرچہ داستان طویل اور خشک تھی، لیکن داستان گو کا انداز نرالا تھا اور اس کی معلومات عجیب و غریب تھیں۔ وہ اب خاموش سا ہو کر سامعین کی طرف دیکھنے لگا۔ جب مراد پر خنجر کا وار ہوا تو تھیوڈورا تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بہادر سلطان کو ایسی شرمناک سازش کے ذریعے مرتا ہوا دیکھ کر غیر جانبدار نہ رہ سکی، لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کوسوفو کے میدان میں نہیں بلکہ جوزیفیا کے میدان میں بیٹھی ایک مسافر داستان گو کے منہ سے محض داستان سن رہی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، اور ہر شخص کی نظر حیرت سے بلقانی دوشیزہ کی طرف اٹھنے لگی۔ تاتار بے جان بدھ کی طرح داستان گو کے عجیب و غریب چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے جوزیفیا میں سینکڑوں قافلے آتے جاتے دیکھے تھے، لوگ داستانیں بیان کرتے، ان کے گرد محفلیں بھی جمتی، لیکن یہ محفل میں موجود لوگ اور بذات خود داستان گو سب کے سب عجیب و غریب تھے۔ وہ خود اپنے آپ سے اجنبی ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے ترک تاریخ کے ان چیدہ واقعات نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ لوگ خاموش نہ رہ سکے۔ بیک وقت کئی آوازیں بلند ہوئی۔ داستان جاری رکھیے، آپ اطمینان رکھیں، میں یہ داستان ضرور مکمل کروں گا، لیکن اب مجھے بھوک ستا رہی ہے۔ اسے بھونی ہوئی رانیں پیش کرنے کے لیے بیک وقت کئی ہاتھ بلند ہوئے، اور بعض لوگ یوں ہی اپنے خالی تھیلے ٹٹولنے لگے۔ تھیوڈورا نے جو ابھی تک اپنے حصے کی بھونی ہوئی ران محض گرم رکھنے کے لیے آگ پر رکھی ہوئی تھی، خاموشی کے ساتھ اپنا ہاتھ بلند کیا۔
داستان گو نے تھیوڈورا کو پیاسی سرخ آنکھوں سے دیکھا اور اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس بلوری نازک ہاتھ کی طرف بڑھنے لگا جو اسے ناتولوی دمبے کی عمدہ ران پیش کر رہا تھا۔ ہاں، یہی ران کھانے کو جی چاہتا ہے، داستان گو نے تھیوڈورا کے ہاتھ سے ران لیتے لیتے اچانک رک کر کہا۔ مگر آپ کیا کھائیں گی؟ ہوا، کسی بزلہ سنج نے دور سے بلند آواز میں کہا۔ تمہیں اس کا کیا غم ہے، اپنا کام کرو، گرم گرم گوشت کھاؤ اور داستان جاری رکھو۔ داستان گو نے اس کی آواز کو نظر انداز کیا۔ اس کی نظریں تھیوڈورا پر مرکوز تھیں اور تھیوڈورا کہہ رہی تھی، ران کا تو مجھے فکر نہیں رہا، میں اب زیادہ اطمینان سے ہی داستان سنوں گی۔ تاتار ان سب لوگوں کو بری طرح سے گھور رہا تھا جو اس وقت تھیوڈورا کو للچائی ہوئی پیاسی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ یقیناً بہت سے لوگ داستان میں نہیں، صرف تھیوڈورا میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ساتھیوں سے تھیوڈورا کے انداز سے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ داستان گو سے بڑی بے نیازی کے ساتھ بے تکلف ہوتی جا رہی تھی اور آخر مجبوراً وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ مسافر لوگ ہیں، صبح رخصت ہی ہو جائیں گے۔ داستان کو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ایک بار مصنوعی طور پر کھانسا اور اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے بولا۔ یلدرم مراد کی لاش اپنے ساتھ لے کر آیا اور بروسا سلطنت عثمانی کے پہلے دارالحکومت میں شہر کے مغربی کنارے مسجد کے زیر سایہ ایک انتہائی مختصر مگر دل فریب مقبرے میں دفن کی۔ اس کے مزار پر آج بھی وہ 3 نیزے نظر آتے ہیں جن کے سروں پر گھوڑے کی دم کے بال بندھے ہوئے ہیں۔ مراد میدان جنگ میں انہی نیزوں کے اشاروں پر اپنی سپاہ کو حرکت دیتا تھا اور کوسوفو کے میدان میں ایک مقبرے کے کھنڈر آج بھی اس مقام کو ظاہر کرتے ہیں جہاں مراد سروی نوجوان کے ہاتھ سے زخمی ہو کر گرا تھا۔ جنگ ابھی جاری تھی لیکن مراد کے بعد بایزید نے سربی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کی سپاہ نے ویدین تک پیش قدمی کی اور یہاں سے جنوب کی طرف بڑھ کر کاراتوفا پر اس کی چاندی کی کانوں سمیت قبضہ کر لیا اور رسکب میں ایک عثمانی نو آبادی کی بنیاد رکھی۔ لزارس مراد کی خواہش کے مطابق عثمانیوں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا اور اس کا بیٹا اسٹیفن ترکوں سے امن معاہدہ کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسے بایزید کی باجگزاری قبول کرنے کے لیے نہ صرف چاندی کی کان سے سالانہ حصہ دینے بلکہ جنگ کے دوران میں فوج کی ایک مقررہ تعداد باہم پہنچانے کا وعدہ کیا اور پھر اپنی بہن لیڈی ڈسپینا کا ہاتھ بھی بایزید کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اگرچہ سربیا کی طرف سے کسی خطرے کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا مگر ڈینیوب کے پہاڑوں میں ابھی تک مکمل امن قائم نہ ہوا تھا۔ اسی سال عثمانی سواروں نے ولاشیا کا سارا علاقہ رون ڈالا اور جب ایشیا میں کرمان کے ترک حاکم نے نیند سے جاگنے کی کوشش کی تو بایزید بجلی کی طرح یورپ سے ایشیا میں لوٹ آیا اور سارے ایشیائی کوچک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلجوقی سلاطین کی ساری سلطنت روم، ڈینیوب اور باسفورس کے تمام درمیانی علاقے پر حکمران ہونے کی حیثیت سے آخری عباسی خلیفہ نے جو قاہرہ میں مصر کے مملوکوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا بایزید کو باقاعدہ سلطان کا لقب ادا کیا اور اس طرح ترک دمشق اور بغداد کے خلفاء کے روحانی اقتدار کے بھی وارث بن گئے۔ لزارس کی بیٹی جس کا باپ یزید کے حکم سے قتل ہوا تھا موقع کی طاق میں تھی۔ اس نے سلطان کے جذبات کا رخ کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اب ترک دریا میں خالص یورپی اثرات رینگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عثمانیوں کے خون میں پہلی مرتبہ یورپی خون شامل ہو گیا۔ بہرحال لیڈی ڈسپینا کا حسن و شباب اور یورپی طرز کا عیش و نشاط بھی اس کے اندر موروثی سپاہیانہ جذبات کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سنتے ہی کہ یورپ میں اس کے خلاف ایک اور اتحاد عمل میں آنے والا ہے، اس نے لیڈی ڈسپینا کے حسن و شباب اور یورپی طرز کے عیش و نشاط کو کمال بے نیازی کے ساتھ الوداع کہا اور باسفورس کو اپنی اس مخصوص موروثی تندی اور تیزی کے ساتھ پار کیا جس کے باعث اسے بجلی کے کڑکے کا خطاب دیا گیا تھا۔ یورپ میں عثمانیوں کے خلاف جو اتحاد ہو رہا تھا وہ حقیقت میں بڑے سے بڑے بہادروں کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہنگری کا بادشاہ سجسمنڈ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو شکست کے بعد سو جاتا۔ جب وہ بلغاریہ اور کروسوفو پر حملہ آور ہوا تھا تو اسے ایسی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی جسے وہ ہرگز فراموش نہ کر سکتا تھا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ترکوں نے سربیا کے اسٹیفن سے جو سلوک کیا تھا وہ ایک ایسا گھاؤ تھا جس کا رسنا بالکل فطری امر تھا۔ ہنگری کے باشندے ترکوں کے باقی دوسرے دشمنوں سے بالکل مختلف تھے۔ مشرقی اور مغربی یورپ یونانی اور لاطینی کلیسا کے چکر میں گرفتار تھا۔ اس وقت تک ترکوں کو صرف یونانی کلیسا کے پیروکاروں سے سابقہ تھا اور لاطینی کلیسا اپنے حریفوں کی تباہی پر خاموش تھا، کیونکہ لاطینی کلیسا کے معتقد یونانیوں کو بدعتی تصور کرتے تھے۔
مگر ہنگری کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا۔ چنانچہ سجسمنٹ کی درخواست پر پاپائے روم اٹھ بیٹھا اور اسے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ فرانس نے ہنگری کے بادشاہ کی امداد کے لیے نوار کے شہزادے کی ماتحتی میں اپنے ہزاروں آہن پوش صلیبی جانباز بھیجے اور یورپ کے کونے کونے سے مشہور و معروف نائٹ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ترکوں کو مٹانے، ہیلسپانٹ عبور کرنے اور کافروں سے ارض مقدس کو بچانے کی قسم کھائی تھی۔ ان میں کاؤنٹ ڈی لامریشے، فرانسیسی بادشاہ کے 3 چچا بھائی، آرتویس کا فلپ، میو کا شہزادہ، فرانس کا محافظ، اور خصوصیت کے ساتھ فرانس کے بے شمار جرری اور تجربہ کار سپاہی بھی تھے۔ کاؤنٹ ہیوہنس ویلارن اور یروشلم کے سینٹ جان کی جماعت کے نائٹوں کا گرینڈ ماسٹر اس کے علاوہ تھے۔ جرمنی کا الیکٹر پلیٹائن بویریا کے سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لایا۔ مریشے اپنے ساتھ ولاش قبائلیوں اور سسیمن بلغاریوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ ان دونوں نے عثمانیوں کے ساتھ کئی کیے ہوئے معاہدوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، شاید اس لیے کہ انہیں عثمانیوں کا عبرتناک انجام اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ متحدہ یورپ کا یہ عظیم الشان صلیبی لشکر سربیا کے راستے آگے بڑھا۔ سربیا کے بادشاہ نے ابھی تک بایزید کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کا احترام برقرار رکھا تھا۔ صلیبی مجاہدوں نے سربیا میں ایک طوفان برپا کر دیا، ایک گھر لوٹ لیا گیا۔ انہوں نے دیدین اور صوفا پر قبضہ کرنے کے بعد نکوپولس کو محاصرے میں لے لیا، جو ڈینیوب کے کنارے پر دیدین، شیشوفا اور سلیشیریا کے علاوہ چوتھے مضبوط ترین سرحدی قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان چاروں قلعوں میں ترک سپاہ موجود تھیں اور ان پر قبضہ کرنا صلیبی لشکر کی پہلی اور دلی خواہش تھی۔ ویدین پہلے ہی سے سر ہو چکا تھا۔ دوسرا نشانہ نکولس تھا، مگر عثمانی گورنر ابھی تک ہتھیار پھینکنے پر تیار نہ تھا۔ نکوپولس کے ترک گورنر کے انکار نے فرانسیسی مجاہدوں کو یہ سوچنے کی مہلت بھی نہ دی کہ شاید اس طرح وہ دشمن کے سیلاب کی رفتار مدھم کر رہا ہے تاکہ بایزید کو تیار ہونے کا وقت مل جائے۔ صلیبی مجاہد اس وقت نکوپولس میں بایزید کی آمد کے تصور کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بایزید کو ہیلسپانٹ عبور کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ وہ ڈینیوب کے کناروں تک جہازوں میں بھر کر جس قدر شراب اور عورتیں لائے تھے، اس سے کھل کھلتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے کہ اب اگر آسمان بھی ان کے سر پر گرے تو وہ اسے اپنے نیزوں کی انیوں پر تھام لیں گے۔ اور جب مخبروں نے صلیبی مجاہدوں کو یہ اطلاع بہم پہنچائی کہ سلطان بایزید نکوپولس سے صرف 6 گھنٹوں کی مسافت پر ہے، تو مسیحیوں نے ہنس ہنس کر ان مخبروں کا مذاق اڑایا۔ صلیبی مجاہدوں کے ان بہادرانہ الفاظ کی بھنک بایزید کے کان میں بھی پڑ چکی تھی، جس کے جواب میں اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ روم میں سینٹ پیٹر کے کلیسا کی قربان گاہ پر اپنے گھوڑے کو روک کر دم لے گا، اور اس سے پہلے کہ یورپ کی متحدہ فوجیں اپنی آنکھوں پر اعتماد کرتیں، عثمانی سپاہ ان کی صفوں پر چھا چکی تھیں۔ جب صلیبی مجاہدوں نے اپنی آنکھوں سے ترک رسالے کو صف در صف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرانسیسی جانباز جوش میں آ کر ترکوں کے مقابل صف آراں ہو گئے۔ سجسمنٹ نے انہیں روکنے کی انتہائی کوشش کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ترکوں کے ہراول میں وہ بے قاعدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف دشمن کے جوش و خروش کے ابتدائی لپکتے ہوئے شعلوں کی نظر کرنے کے لیے آگے رکھا جاتا ہے۔ مگر ان آہن پوش مجاہدوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور دیوانوں کی طرح ترک ہراول پر حلہ بول دیا۔ اس حلے کا آغاز ان ترک قیدیوں کے قتل عام سے ہوا جو ان لوہے میں غرق مجاہدوں کے دھوکے میں آ کر اپنے ہتھیار پھینک چکے تھے۔ فرانسیسیوں کا حملہ واقعی بے پناہ تھا۔ وہ ہراول دستوں کی لاشوں پر سے گزرتے ہوئے بگولوں کی طرح ترک سپاہ کے داہنے اور بائیں بازو پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ وہ جانثاروں کی ان صفوں تک جا پہنچے جو ہراول دستوں کے پیچھے میدان میں آراستہ ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ جانثار ان لوہے میں ڈھلے ہوئے مجاہدوں کے حملے سے بچنے کے لیے مسلح رسالوں کے پیچھے پناہ لیتے، ترکوں کی سپاہ کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ صلیبی اپنے حملوں کی شدت اور سرعت سے متاثر ہو کر ترک رسالوں پر بھی جھپٹے۔ میدان میں ایک عجیب انتشار پھیل گیا۔ صلیبی ترک رسالے کی تیسری صف تک آ پہنچے۔ اس صف میں ترکوں کے مایہ ناز سوار، جنہیں سپاہی کہا جاتا ہے، اپنے نیزے تانے چٹانوں کی طرح گڑے ہوئے تھے۔ مسیحیوں کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ وہ تیزی سے میدان کے بالائی حصے میں جمع ہو گئے تاکہ بھاگتے ہوئے ترکوں کو دیکھ کر اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ مگر جیسے ہی وہ میدان کی بلندیوں پر پہنچے، انہوں نے اپنے آپ کو 40,000 عثمانی نیزوں میں محصور پایا۔ وہ ترک سپاہ کے گھیرے میں قلب کے گھیرے میں آ چکے تھے، جن کی کمان خود یلدرم کے ہاتھ میں تھی۔ انہیں سجسمنٹ کا مشورہ بہت دیر کے بعد یاد آیا۔ فرانسیسی مجاہد اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ ان کی صفیں اپنے آپ ہی درہم برہم ہو گئیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان کے پیچھے عثمانی شہ سواروں کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔
داستان گو کی آواز پر نیند غالب آ رہی تھی، مگر وہ بدستور کہہ رہا تھا۔ نکوپولس کی شاندار فتح نے بایزید کے اقتدار اور جنگی قوت کو عروج پر پہنچا دیا۔ ڈینیوب تک کیسر روم کی مملکت پر اور ایشیا میں فرات کے کناروں تک حکمرانی کرنے کے خیال نے اسے شاید مجبور کر دیا تھا کہ وہ ساری دنیا کی تسخیر کا خواب دیکھے۔ بہرحال جہاں تک یورپ کی تسخیر کا تعلق ہے، ترک شہ سوار تھرموپلی سے گزر کر جنوب میں بہت آگے نکل گئے۔ اب زیوس کے یونان کی گود میں ایسا کوئی لیونیڈا اس میں موجود نہ تھا جو پہاڑی دروں کی حفاظت کر سکتا۔ بایزید نے برائے نام مزاحمت کو کچل کر اپنے اقتدار کا حلقہ یورپ کے انتہائی عظیم کوہستانی سلسلے پیلیو یونیس تک پھیلا دیا۔ ایتھنز کے مایا ناز تاریخی ریکوپولس پر ہلالی پرچم لہرانے لگا تھا، اور کیسر روم بایزید کا ایک وفادار باجگزار بن چکا تھا، اور اب اس نے قسطنطنیہ پر نظریں جما دی۔ وہ دراصل قسطنطنیہ جیسے فوجی اہمیت رکھنے والے مسیحی مرکز کو دشمنوں کے قبضے میں نہ دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے کیسر سے براہ راست یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ قسطنطین اعظم کا آباد کیا ہوا یہ شہر اب اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر اب اینڈرونیکس کی جگہ مینوئل کیسر تھا۔ اسے ترکوں کی قربت کا موقع نہ ملا تھا۔ اسے یورپ میں ایسے اتحادی ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اسے ترکوں کے خلاف امداد دے سکیں، مگر بے سود۔ سارا یورپ ترک شہ سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لرز رہا تھا۔ یورپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی ریاست کو اپنی جان بچانے کی فکر دامنگیر تھی۔ نکوپولس کے واقعات ابھی تک ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ مینوئل اخلاقی طور پر اس قدر گر گیا کہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے اپنے ازلی حریف پاپائے روم کے سامنے بھی امداد کا ہاتھ پھیلایا، مگر اسے وہاں سے بھی کوئی امداد نہ ملی۔ ترکوں نے مجبور ہو کر قسطنطنیہ کو محاصرے میں لے لیا۔ قسطنطنیہ پر لہراتے ہوئے رومی پرچم نے شروع ہی سے عثمانیوں کے لیے ایک ایسے ناسور کی حیثیت اختیار کر لی تھی جو ہمیشہ رستہ رہا۔ دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے درمیان اس قدیم اور مضبوط ترین شہر پر قبضہ کرنا عثمانی سلاطین کی ایسی دیرینہ اور عزیز ترین حسرت تھی جسے پورا کرنے کی مقدور سے زیادہ کوشش کی گئی۔ اب جبکہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بایزید کی یہ موروثی خواہش پوری ہونے والی ہے، جب اس کا فرمان یورپ میں بازنطینی سلطنت کے بہت بڑے حصے اور قریب قریب سارے ایشیا میں بغیر کسی تعامل کے تسلیم کیا جاتا تھا، اور جب سارا یورپ اس کے سامنے لرز رہا تھا کہ اچانک تاریخ عالم کی دہلیز پر ایک بالکل نئی شخصیت فاتح عالم کی حیثیت سے نمودار ہوئی۔ یہ تیمور تھا۔ وہ ایشیا کے دوسرے عام سرداروں کی طرح پہلے تو ایک معمولی سردار تھا، لیکن چنگیز کی موت کے بعد جب اس کی عظیم سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تو اس کو فاتح جہاں نے اپنے مضبوط پنجوں میں تھاما ہوا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی اور آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا گیا۔ تھوڑی عرصے میں وہ نہ صرف سمرقند بلکہ ماوراؤن نہر کے سارے علاقے کا مالک بھی بن بیٹھا۔ سمرقند میں اپنے قدم مضبوط سے جمانے کے بعد اس نے قریبی علاقوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے فتوحات کے بے مثال سلسلے کا آغاز کیا، اور 30 برس کے اندر اندر اس کی فوجیں ایشیا میں دلی سے دمشق اور بحیرہ ارال سے خلیج فارس تک چھا گئی، اور اس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اپنے سفاک تتائی شہ سواروں کا رخ مسلمانوں کی ڈگمگاتی ہوئی مرکزی سلطنت کی طرف بھی موڑ دیا۔ اسے وہاں روکنے والا بھلا کون تھا؟ ایران اور شام کے تمام شہزادے ایک ایک کر کے اس کے سامنے جھک گئے، اور اب اس کا پرچم دریائے نیل کے کناروں تک لہرانے لگا تھا۔ اب یہ عجیب اتفاق تھا کہ اسی بر اعظم ایشیا میں دو سلطنتیں بیک وقت ترقی کر رہی تھیں۔ یہ تیموری اور عثمانی سلطنتیں تھیں جو ہم اثر بھی تھیں، اور طوفان کی طرح بڑھتی ہوئی اپنی راہ میں آنے والی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی تنکے کی طرح بہائے لیے چلی جا رہی تھیں، اور ان بدنصیب ریاستوں کے حکمران مفتوحہ علاقوں کے سربراہ دونوں میں سے کسی ایک کو مدد کے لیے آ پکارتے تھے۔ بایزید نے عراق کے چند ایسے شہزادوں کو پناہ دے رکھی تھی جن کے علاقے اس وقت تیمور کے قبضے میں تھے، اور اسی طرح تیمور نے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جنہیں ایشیا میں بایزید کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ان پناہ گزینوں نے اپنی اپنی اغراض کی تکمیل کے لیے دونوں سلطانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی مہم شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسمی سفارتی نامہ و پیام کے بعد، جس نے ان تعلقات میں اور زیادہ بدمزگی اور کشیدگی پیدا کر دی، تیمور نے سیواس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سیواس کا جنگی اہمیت رکھنے والا قدیم شہر حال ہی میں ایشیائی کوچک اور بہت سے شہروں کے ساتھ عثمانی اقتدار میں آیا تھا۔ تیمور نے شدید محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا، اور ترک سپاہ کو تحقیق کر دیا گیا جس میں بایزید کا لڑکا ارطغرل ثانی بھی شامل تھا۔ جب بایزید کو سیواس کے سقوط اور اپنے بیٹے ارطغرل کی موت کی اطلاع ملی،
اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اگر تیمور عثمانیوں کے ساتھ ایسے اہم اور نازک وقت میں نہ الجھتا تو آج یورپ کی تاریخی واقعی کچھ اور ہوتی۔ بایزید کی دلی حسرت پوری ہونے کے قریب ہی تھی، مگر یہ شاید اس کی قسمت میں لکھا نہ تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرتا۔ چنانچہ اس کے پاس جس قدر سپاہ باقی بچی تھی، اس کے ساتھ فوراً ایشیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ وہ سپاہ تھی جو ایک مدت سے سربیا، ہنگری اور فرانس کے جبازوں کو کوسوفو اور نکوپولس کے میدانوں میں بار بار شکست دے چکی تھی۔ جب وہ ایشیا میں داخل ہوا، اس وقت تیمور اپنے لشکر سمیت کہیں اور جا چکا تھا۔ اگلے سال دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ اس ایک ہی سال کے مختصر سے عرصے میں بایزید اپنی جانثاروں کے اعتماد اور وفاداری سے محروم ہو چکا تھا۔ تیمور اپنے پیچھے جس قدر جاسوس چھوڑ گیا تھا، وہ سارا سال جانفشانی سے کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے عثمانی سپاہیوں کے دل میں بے وفائی کے جذبات کا بیج بویا، اور جب ترک سپاہ کو یہ معلوم ہوا کہ تیمور اپنے سپاہیوں پر جان چھڑکتا ہے، وہ انہیں انعام و اکرام دینے میں فراخ دلی پیش کرتا ہے، تو عثمانی سپاہ کو تیمور سے ایک غائبانہ عقیدت سی ہو گئی۔ بایزید نے اپنی سپاہ کے ان جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا، بلکہ انہیں تیزی سے آگے بڑھایا تاکہ تیمور کی پیش قدمی روک دی جائے۔ تیمور بایزید سے کہیں زیادہ بیدار مغز اور تجربہ کار سپہ سالار ثابت ہوا۔ وہ ترکوں کا بازو کاٹ کر تیزی سے نکل گیا اور انگورا کے وسیع کشادہ میدان پر قابض ہو گیا، اور بایزید اس میدان میں پہنچا تو وہ سخت پریشان ہوا۔ تیمور نے انگورا کے فوجی کیمپ پر ہی قبضہ نہ کیا تھا، بلکہ اس ندی میں زہر کے کئی تھیلے بھی خالی کر چکا تھا، جہاں سے ترکوں کو پانی حاصل کرنا تھا۔ اب بایزید کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، جس قدر جلد ہو سکے اپنے تھکے ماندے اور پیاسے سپاہیوں کے ساتھ تیمور پر ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف پیاسے اور تھکی ماندہ سپاہ تھی، جو نہ صرف تعداد میں تاتاریوں سے بہت کم، بلکہ جو اب اپنے قائد سے بھی بدگمان تھی، اور دوسری طرف کئی گنا زیادہ تعداد میں دشمن انگورا کے میدان کی انتہائی اہم چوکیوں پر قابض ہو چکا تھا، جن کا سپہ سالار فنون جنگ میں ماہر اور تجربہ کار تھا، جس نے میدانی جنگ میں کسی معمولی احتیاط کو بھی نظر انداز نہ کیا تھا، اور جسے ہر لحاظ سے ترکوں پر برتری حاصل تھی۔ ایسی جنگ کے نتیجے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو سکتی تھی۔ جنگ کے دوران میں ترک سپاہ کی اکثریت، جس میں زیادہ تر ایشیائی کوچک کی حال ہی میں چھینی ہوئی ریاستوں سے زبردستی بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے، تاتاریوں کے ساتھ جا ملے، اور بایزید کے ساتھ صرف گنتی کے وہ چند سپاہ باقی رہ گئے جن کی رگوں میں خالص ترک خون موجزن تھا۔ مگر جانثاروں کی شجاعت اور جانبازی زیادہ دیر تک تاتاریوں کو نہ روک سکی، اور انجام کار بایزید کو شکست ہوئی، اور وہ سلطان جس کے جلووں میں سینکڑوں شہزادے ایک باج گزار کی حیثیت سے چلنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب خود تیمور کے گھوڑے کے ساتھ پیدل بھاگ رہا تھا۔ تیمور کی ایک ہی ضرب سے ایشیا کی عثمانی سلطنت کا تار و پود بکھر گیا۔ وہ عثمانی پرچم جو 150 برس تک یورپ اور ایشیا میں سر بلند تھا، اب ایشیا کے فاتح کے سامنے سرنگو ہو چکا تھا، اور ایشیا اور یورپ پر فرمانروائی کرنے والے اب تیمور کے بابا زنجیر غلام بن گئے تھے۔ داستان کو اب خاموشی کے ساتھ اہل محفل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے مغموم چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی تباہی پر ماتم کر رہا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید وہ بایزید کے بعد بھی کچھ اور کہے گا، مگر وہ محض تھیوڈورا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے خیالوں کی دنیا میں بری طرح گم تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دبی دبی زبان میں کہنے لگی، اور پھر داستان گو مسکرانے لگا، کیا کارا مجید کی کہانی یاد نہیں رہی؟ اور ابھی اس نے اپنے لب کھولے بھی نہ تھے کہ اس نے اس سے ایک اور سوال کر دیا، میں نوابزادی تھیوڈورا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہنیاڑی کو بھی بھول گئی ہیں؟ داستان گو واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے خاموشی سے تھیوڈورا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تو ان میں چمک غائب تھی، بلکہ اندیشہ ناک غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا، اور پھر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ داستان گو بھی اطمینان سے لیٹ گیا۔ جس محفل میں ذرا دیر پہلے ایسا سکوت تھا کہ ہر شخص کے دل کی دھڑکن آسانی سے سنائی دیتی تھی، اب وہاں خراٹے گونج رہے تھے، اور تھیوڈورا اپنے دل سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسی زبردست قوم کو یورپ سے نکالنا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن وہ اپنے آپ مسکرائی، جیسے اسے اپنے اس خیال کی حماقت پر بے اختیار ہنسی آ گئی ہو، اور تاتار اس کی مسکراہٹ میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔